أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. عزیزان گرامی، موقع کی مناسبت سے چونکہ کل 25 دسمبر ہے، اس حوالے سے جو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن و سنت کا جو عقیدہ ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین اور خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ کے اعلان نبوت فرمانے سے جو سابقہ انبیاء کرام تھے ان کی شریعتیں، ان کی تعلیمات جو تھیں وہ منسوخ ہو گئیں، اور دین اسلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس دنیا کے اندر پھیلایا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، تو جن کے نصیب میں ایمان کی دولت تھی انہوں نے ایمان قبول کیا، اور جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان قبول نہ کر سکے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے انبیاء کرام کی تصدیق کی کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے سب اللہ کا ہی پیغام لے کر اس دنیا کے اندر آئے، لیکن جب دین اسلام آ گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، آپ کی بعثت ہو گئی، تو اس وقت پچھلے تمام قوانین، پچھلی تمام شریعتیں اور پچھلی تمام کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں. دین اسلام اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس، اس پر عمل کرنا لازم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس دنیا سے انہوں نے
جو اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر اللہ کے حکم کے مطابق رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، تو اس حوالے سے جو اس وقت کے عیسائیوں کے اندر اور یہودیوں کے اندر جو عقائد تھے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاک پیغمبر جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کی قوم میں سے صرف چند لوگ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی تبلیغ کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لے کر آئے، وہ 12 لوگ تھے جن کو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حواری کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہود کی سازش کو محسوس کیا کہ یہود حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اپنے ان حواریوں سے، اپنے ان امتیوں سے، ماننے والوں سے جب یہ کہا، قرآن کہتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ قال آمنا واشہد بأننا مسلمون۔ تو وہ جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، اور اس بات کی گواہی ہم دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے جو تبلیغ ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہود نے یہ سازش کی کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا جائے، تو انہوں نے اپنا ایک بندہ تیار کیا، ایک شخص تیار کیا اس ارادے سے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ قرآن مقدس نے اس حوالے سے بیان کیا کہ جب نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور جو حضرت عیسیٰ کے متعلق اسلام نے عقیدہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہوا، تو وہ عیسائی کہنے لگے نہیں، جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا، یہودیوں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا اور وہ وفات پا چکے، لیکن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کو سولی پر ضرور لٹکایا گیا، لیکن وہ اپنی وفات کے 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے، اور اس بات سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ہر انسان جو دنیا کے اندر آتا ہے اس کی ایک ماں ہوتی ہے اور ایک باپ ہوتا ہے، اس کے وجود کو دنیا کے اندر لانے کے لیے ماں اور باپ یہ 2 ذریعے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ وجود حاصل کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ واقعہ تو طویل ہے کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، ان
کی والدہ نے منت مانی، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی اولاد میری ہوگی میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے اندر لگا دوں گی۔ تو رب العالمین احکم الحاکمین نے بیٹی عطا فرمائی، تو اب اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے حضرت مریم کو جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر حضرت زکریا کی زیر کفالت جو ہے وہ رکھا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی جب عجیب نشانیاں حضرت زکریا نے دیکھی حضرت مریم کے حوالے سے، اور پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت مریم کو جو ہے بغیر شادی کے بیٹا عطا فرمایا، اس وقت بھی لوگوں نے سوال کیا کہ اے مریم تمہاری شادی نہیں ہوئی اور تمہارا خاندان بھی ایسا نہیں ہے، تو بغیر شادی کے تیرے پاس جو ہے یہ وہ بیٹا کہاں سے آیا؟ تو رب العالمین احکم الحاکمین فرمایا کہ اے مریم تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فاشارت الیہ، جب کوئی تم سے سوال کرے تو اشارہ حضرت عیسیٰ کی طرف کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک بمشکل 1 دن یا 1.5 دن کی عمر مبارک ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس وقت بھی اپنی والدہ کی گود میں آپ نے کلام کیا اور وہی عقیدہ بیان کیا جو اسلام کا عقیدہ ہے، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی آپ نے اپنی پیدائش کے وقت ہی اس عقیدے کو رد کر دیا جو عقیدہ عیسائیوں نے اپنا لیا، اور آج کے عیسائی بھی اسی عقیدے پر قائم ہیں، اور یہ 25 دسمبر کو کرسمس وہ مناتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن اللہ نے جو اللہ کے ہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ۔ تو لیکن اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ جو ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی نصرانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی عقیدے کا پرچار جو ہے وہ آج کی عیسائیت کرتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا، اور کچھ ان میں جو عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں وہ اللہ کو بھی اللہ مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو عقیدہ الوہیت کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ تو وہ عیسائی جو ہیں نجران کے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنے اس مغالطے کو لے کر آ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کا اگر بیٹا نہیں تو وہ پھر غیر باپ کے پیدا ہوئے ان کا باپ کون ہے؟ انہوں نے اس بات کو دلیل بنایا کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین کے اس موقع پر جو ہے وہ آیا کریمہ نازل فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام،
خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور بنا کر اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے تخلیق فرمایا۔ تو قرآن مقدس نے اس مثال کو بیان فرما کر کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جن کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، تو جب حضرت آدم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جن کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جب آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد پھر آپ نے تبلیغ کی، تبلیغ کے بعد جب یہود نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، کیونکہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو قتل کرنے سے آیا تھا تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے اس کی شکل و شباہت حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی، تو انہوں نے یہودیوں نے اس اپنے ہی بندے کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اب یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ قتل ہو چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، لیکن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ان کو قتل ضرور کیا گیا لیکن 3 دن کے بعد جو ہے وہ اب دوبارہ زندہ ہو گئے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، قرآن فرماتا ہے کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ جو ان کی شبیہ تھی اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ یعنی اسلام کا یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس وقت بھی وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں پر سے زمین پر نازل ہوں گے، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس بینی وبینہ نبی، فرمایا کہ میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے، اور فرمایا وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فرمایا اللہ یقیناً ان کو نازل کرے گا، وہ نازل ہوں گے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، فرمایا جب تم ان کو دیکھو تو ان کو پہچان لینا، جب ان کو دیکھو تو پہچان لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد جو ہے اس کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی مصلی امامت پر موجود ہوں گے اور اقامت ہو چکی ہوگی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمایا ان پر 2 چادریں ہوں گی زعفرانی، اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ جب نازل ہوں گے اور نیچے تشریف لائیں گے، اب نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی، تو حضرت امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے احترام میں پیچھے ہٹیں گے اور کہیں گے کہ آپ نماز جو ہے وہ پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، نماز کی امامت آپ ہی کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دین اور شریعت
منسوخ ہو چکی ہے۔ اب شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اسی کے مطابق حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دنیا کے اندر زندگی بسر کریں گے، دین اسلام کی بھی تبلیغ کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ نَازِلٌ، وہ یقیناً نازل ہوں گے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، فرمایا جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا۔ نشانیاں کیا بیان فرمائی؟ فرمایا رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ الْبِيَاضِ بَيْنَ مُمَسَّرَتَيْنِ، فرمایا ان کا قد درمیانی ہوگا، درمیانی قد جو ہے وہ ان کا ہوگا، نہ زیادہ لمبے قد کے ہوں گے نہ چھوٹے قد کے ہوں گے، قد درمیانی ہوگا، اور آپ کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل سفید ہوگا، یعنی سفید رنگ ہوگا اور اس میں سرخی ہوگی، سرخ و سفید رنگ ہوگا، اور نازل ہوں گے تو ایسے کانا رأسہ یقطر وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فرمایا جب وہ تشریف لائیں گے چادریں ان کے اوپر ہوں گی، اور محسوس ایسے ہوگا کہ جیسے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، حالانکہ پانی کے قطرے نہیں ہوں گے، محسوس ایسے ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو ایسے لگے گا، لیکن جب سر اٹھائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے آپ کے بالوں میں جو ہے وہ موتی نظر آ رہے ہیں۔ اور جب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فرمایا وہ اسلام کے نام پر جہاد کریں گے، اسلام کے نام پر جہاد کریں گے، یعنی دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے، جہاد کریں گے۔ اور فرمایا جب وہ جہاد کریں گے تو کیا کریں گے؟ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، فرمایا وہ صلیب کو توڑ دیں گے، جو عیسائیوں نے علامت بنائی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی، وہ یادگار کے طور پر کہ اس طرح حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھایا گیا، ان کو صلیب پر لٹکایا گیا، تو سب سے پہلے وہ کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے اور اس صلیب کو توڑیں گے، یعنی اس عقیدے کو رد کریں گے، عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے۔ اور فرمایا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ جو ہے اس کو موقوف کر دیں گے۔ جزیہ ہوتا ہے کسی مسلمان حکومت کے اندر کوئی غیر مسلم پرامن طریقے سے رہے تو اس سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے، حکومت جو ٹیکس لیتی ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے، تو آپ اس جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ یعنی دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو وہ لوگ جو اس وقت موجود ہوں گے وہ اسلام قبول کر لیں، اگر اسلام قبول نہیں کریں گے پھر ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جہاں سے گزریں گے تو آپ کی سانسوں کی خوشبو سے جو ہے وہ کافر مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جن کی قسمت میں اس وقت اسلام ہوگا وہ اسلام قبول کریں گے، کیونکہ اب دوسری کوئی صورت نہیں کہ وہ اسلامی سلطنت کے اندر اپنے عقیدے کے مطابق رہیں اور جزیہ دیں، نہیں، فرمایا وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، وہ جزیہ کو ختم کر دیں گے، موقوف کر دیں گے، یعنی اب جو ہے وہ جس نے رہنا ہے وہ اسلام قبول کرے گا تو پھر رہے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، فرمایا اس وقت صرف اسلام دنیا کے اندر باقی رہ جائے گا، اسلام کے علاوہ باقی جو بھی ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے خلاف جہاد کریں گے، جو کلمہ پڑھے گا اسلام قبول کرے گا وہ زندہ رہے گا، اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا ان کو ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اور دنیا کے اندر صرف اسلام باقی رہ جائے گا، صرف اسلام ہی رہے گا، کوئی اور مذہب نہیں ہوگا، کوئی اور دین نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فرمایا اس وقت وہ جو دجال ہوگا اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ 40 سال اس دنیا کے اندر موجود رہیں گے، 40 سال۔ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، 40 سال کی زندگی وہ گزاریں گے، 40 سال کے بعد آپ کا وصال ہوگا اور مسلمان جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ یعنی یہ ہے عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسلام کا، کہ آپ اللہ کے بیٹے نہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں،
اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کو قتل نہیں کیا گیا، آپ کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا، بلکہ اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت جب قریب ہوگی اس وقت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور آ کر دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، دین اسلام کے مطابق جہاد کریں گے، اور دجال کو قتل کریں گے، اور اس وقت دنیا کے اندر صرف جو ہے وہ دین اسلام رہے گا، باقی کوئی اور دین جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ کل 25 دسمبر ہے، اور کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، میری کرسمس۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹا دیا۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، اس کا ترجمہ جو میری کرسمس کا یہ ہے کہ مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ ان کا تہوار ہے، حالانکہ یہ ان کے بھی بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، لیکن چونکہ یہ اس وقت رائج ہو چکا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ کچھ مسلمان بھی ان کی اس عید کے اندر شامل ہوتے ہیں، جس حوالے سے میں نے آج کی گفتگو جو ہے وہ یہ موضوع اختیار کیا کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بھی دوستیاں نبھانے کی غرض سے، ان کے ساتھ جو تعلقات نبھانے کی غرض سے، وہ بھی ان کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ تو کرسمس کی ان کو مبارکباد دینا، ان کو میری کرسمس کہنا، وہ ایسا ہی ہے جیسے ان کے عقیدے کو تسلیم کرنے کی بات۔ جب ہم بھی ان کو کہیں گے میری کرسمس، تو ہم بھی اسی کا اقرار کریں گے کہ اللہ نے بیٹا دیا، کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق تو جو مسلمان ان کی شباہت اختیار کر کے ان کو اسی طرح کی مبارکباد دے گا، ان کی اس خوشی میں شامل ہوگا، وہ صراحتاً قرآن و سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو مقام ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ان کو، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی عیسائی کو جو ہے وہ کرسمس کی مبارکباد دے، یا ان کی اس خوشی میں، اس فنکشن میں شامل ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا جو شخص کوئی بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے بھی کئی جو ہیں وہ مسلمان یہ 25 دسمبر کو وہ لنڈے کے انگریز بن جاتے ہیں، اور ان کی خوشیوں میں شامل ہو کر وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کچھ مسلمان جو ان کے لیے وہ کیک لے کر جاتے ہیں، ان کی پارٹیز میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ اسلام کے نزدیک قطعاً بھی جائز ہے نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ ان کی ان خوشیوں میں شامل ہو۔ لیکن فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، فرمایا جو کسی قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے، فرمایا وہ ان جیسا ہی قیامت والے دن ہوگا، ان جیسا ہی وہ ہوگا قیامت والے دن، اللہ ان کے ساتھ ہی اس کو اٹھائے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ نصیحت کے طور پر، تبلیغ کے طور پر، کہ کل 25 دسمبر جو ہے وہ ہمارا اس 25 دسمبر کا جو کرسچن کے حوالے سے جو نظریہ ہے ہمارا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں 25 دسمبر ہمارے دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش، ہم اس حوالے سے اگر مطلب ان کی سالگرہ یا خوشی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان عیسائیوں کے فنکشن کے اندر، عیسائیوں کی اس خوشی کے اندر، عیسائیوں کی اس عید کے اندر، یا ان کو اس کرسمس کے پروگرام کے اندر کسی بھی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر شامل ہو، ان کو مبارکباد دے اس کی، یا ان کے لیے کیک لے کر جائے، یا ان کا لایا ہوا کیک جو ہے وہ تناول کرے یا کھائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی دوستیاں، دنیا کے رشتے، یہ دنیا کے ناطے، یہ محض چند روزہ ہیں۔ ہاں ویسے تمہارے ساتھ کوئی عیسائی ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اس کے ساتھ معاملات اچھے رکھیں، لیکن جو ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کے اندر شامل ہونا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا اللہ۔